السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوبصورت بیوی کی تلاش میں نے اخبار میں اشتہار دیا۔ ایک امیر کبیر عورت کا رشتہ آیا، لیکن شرط یہ تھی کہ شادی کے بعد میں اپنے گھر والوں سے کبھی نہیں ملوں گی، کبھی بھی گھر والوں سے ملاقات نہیں کروں گا۔ میں نے دولت کی لالچ میں آ کر ہاں کر دی، حامی بھر دی۔ سہاگ رات کو جب اس نے اپنا نقاب اٹھایا تو اس کا چہرہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے پورے 5 سال بیت چکے تھے، اور ان 5 سالوں میں شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو جب میں نے اپنی تنہائی کا ماتم نہ کیا ہو۔ لیکن یہ ماتم اس کی یاد میں نہیں تھا، بلکہ اپنی اس بدقسمتی پر تھا جس نے مجھے جوانی میں ہی رنڈوا کر دیا تھا۔ میں دانش ہوں، ایک ایسا انسان جس کے سینے میں دل کی جگہ خواہشات کا ایک لاوا ابلتا رہتا ہے۔ میری بیوی کی موت کے بعد لوگوں نے مجھے بہت دلاسے دیے، بہت ہمدردیاں جتائیں۔ کچھ نے کہا کہ دانش بیچارہ ٹوٹ گیا ہے، کچھ نے کہا کہ اب یہ ساری زندگی اپنی مرحومہ بیوی کی یاد میں گزار دے گا۔ لیکن وہ میرے اندر کے انسان کو نہیں جانتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ دانش وہ شخص نہیں جو ماضی کی قبروں پر بیٹھ کر آنسو بہائے۔ میں تو وہ ہوں جو مستقبل کے محلات تعمیر کرنے کے خواب دیکھتا ہے۔ ان 5 سالوں میں نے غربت اور تنگی کے جو دن دیکھے تھے، انہوں نے میرے اندر دوبارہ شادی کرنے کی خواہش کو جنون میں بدل دیا تھا۔ میں شادی کرنا چاہتا تھا، شدت سے کرنا چاہتا تھا، لیکن اس بار میری ترجیحات بدل چکی تھیں۔ مجھے اب کوئی گھریلو، سیدھی سادھی اور قناعت پسند عورت نہیں چاہیے تھی جو میرے پھٹے پرانے کپڑے دھو کر خوش رہے اور دکھی سکھی روٹی پر شکر ادا کرے۔ نہیں، اب مجھے دولت چاہیے تھی، مجھے وہ چمک دمک چاہیے تھی جو میری آنکھوں کو خیرہ کر دے۔ میں چاہتا تھا کہ میری دوسری بیوی ایسی ہو جس کے پاس سونے کے پہاڑ ہوں، جو مجھے اس تنگ اور تاریک مکان سے نکال کر کسی ایسے محل میں لے جائے جہاں مجھے پیسوں کی فکر نہ کرنی پڑے۔ میں اپنی موجودہ زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ میرے بوڑھے والدین بھی میرے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی کھانسی، ان کی بیماریاں اور ان کی دوائیوں کا خرچہ میرے لیے ایک اضافی بوجھ تھا۔ میں اکثر راتوں کو چھت پر لیٹ کر سوچتا کہ کیا میری پوری زندگی اسی طرح گھٹ گھٹ کر گزر جائے گی؟ کیا میں کبھی بڑی گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا؟ کیا میں کبھی کسی اونچی گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا؟ کیا میں کبھی برانڈڈ سوٹ نہیں پہنوں گا؟ یہی وہ سوچیں تھیں جو مجھے ہر وقت بے چین رکھتیں، بے قرار رکھتیں۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جس نے میری زندگی کی سمت بدل دی۔ اتوار کی صبح تھی اور میں حسب معمول چائے کا کپ ہاتھ میں لیے اخبار کے صفحات الٹ پلٹ رہا تھا۔ میری نظریں لاشعوری طور پر
ضرورت رشتہ کے کالم پر جا ٹکی۔ وہاں درجنوں اشتہارات تھے، لیکن ان میں سے ایک اشتہار ایسا تھا جس نے میرے دل کی دھڑکنیں روک دی۔ وہ اشتہار باقی اشتہاروں سے بالکل مختلف تھا۔ اس کے الفاظ کچھ یوں تھے: ضرورت رشتہ، ایک انتہائی امیر خاندانی اور ارب پتی بزنس فیملی کی اکلوتی وارث کے لیے رشتہ درکار ہے۔ لڑکی کے والدین وفات پا چکے ہیں اور وہ اس وقت اربوں کی جائیداد کی تنہا مالک ہے۔ ہمیں اپنی بیٹی کے لیے ایک ایسے شریف و نفس، خوبصورت اور سمجھدار باشعور شوہر کی تلاش ہے جو اس کا ماضی نہ کرے دے، اسے ٹوٹ کر چاہے اور اسے زندگی کی خوشیاں دے سکے۔ ذات پات، عمر یا مالی حیثیت کی کوئی قید نہیں۔ لڑکی کو جہیز میں عالی شان کوٹھی، جدید ماڈل کی گاڑیاں، فیکٹریاں اور کروڑوں کا چلتا ہوا کاروبار تحفے میں دیا جائے گا۔ خواہش مند حضرات فوراً رابطہ کریں۔ ملکہ اسٹیٹس۔ میں نے ان الفاظ کو ایک بار پڑھا، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ارب پتی، کوٹھی، گاڑیاں، یہ تو وہی سب کچھ تھا جس کے لیے میں راتوں کو جاگ جاگ کر تہجد میں دعائیں مانگتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قسمت مہربان ہو کر خود میرے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ چائے کا کپ ایک طرف رکھا اور فوراً موبائل اٹھا کر نیچے دیے گئے نمبر پر کال ملا دی۔ دوسری طرف بیل بجتی رہی، گھنٹی بجتی رہی اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی رہی۔ بالآخر ایک بھاری اور باوقار مردانہ آواز سنائی دی: جی ملکہ اسٹیٹس، فرمائیے۔ میں نے اپنا گلا صاف کیا اور اپنی آواز میں حد درجہ شرافت، عاجزی اور سنجیدگی گھولتے ہوئے کہا: جی آداب، میں نے اخبار میں اشتہار دیکھا تھا، میں رشتے کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف موجود شخص نے اپنا تعارف مسٹر بیگ کے نام سے کروایا اور بتایا کہ وہ بی بی ملکہ کے پرسنل سیکرٹری اور اسٹیٹ مینیجر ہیں۔ انہوں نے مجھ سے میرے بارے میں، میرے متعلق کچھ بنیادی سوالات کیے: میری عمر، میری تعلیم، میرا خاندانی پس منظر اور میری ازدواجی حیثیت۔ میں نے بہت ذہانت سے جواب دیے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ایک شریف اور خاندانی آدمی ہوں۔ میری بیوی کا 5 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے اور اب میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں۔ میں نے اپنی غربت کا ذکر گول کر دیا اور خود کو ایک بااصول انسان بنا کر پیش کیا۔ مسٹر بیگ میری باتوں سے متاثر معلوم ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بی بی ملکہ رشتے کے معاملے میں بہت حساس ہیں اور وہ خود ہر امیدوار کی جانچ پڑتال کرتی ہیں۔ انہوں نے مجھے 3 دن بعد شہر کے سب سے مہنگے اور 5 اسٹار ہوٹل کی لابی میں ملاقات کے لیے بلایا۔ وہ 3 دن میں نے کیسے گزارے یہ صرف میرا دل جانتا ہے۔ میں نے اپنے دوست سے ادھار پیسے لے کر ایک بہترین 3 پیس سوٹ خریدا، مہنگا عطر لگایا اور خود کو شیشے میں دیکھ کر یقین دلایا کہ دانش،
تم کسی شاہزادے سے کم نہیں لگ رہے۔ مقررہ دن اور وقت پر میں اس ہوٹل پہنچ گیا۔ ہوٹل کی شان و شوکت، وہاں کی ٹھنڈی ہوا، قیمتی فانوس اور امیر لوگوں کی چہل پہل دیکھ کر میرا احساس کمتری مزید بڑھ گیا، اور ساتھ ہی دولت پانے کی ہوس بھی شدید ہو گئی۔ میں لابی میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک خوش لباس، دراز قد اور سنجیدہ شخص میرے پاس آیا۔ وہ مسٹر بیگ تھے۔ انہوں نے مجھے بڑے اتفاق سے سلام کیا اور میرے سامنے بیٹھ گئے۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک گہری نظروں سے دیکھا، جیسے وہ میرے اندر چھپے انسان کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ابتدائی رسمی باتوں کے بعد مسٹر بیگ نے میز پر رکھی ہوئی ایک لیدر کی فائل کھولی۔ دیکھیے دانش صاحب، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ انہوں نے باوقار انداز میں کہا، ہماری بی بی ملکہ اللہ تعالی کے فضل سے حسن اور دولت دونوں میں بے مثال ہیں، لیکن وہ تنہائی پسند ہیں۔ ان کے پاس دولت کے انبار ہیں، لیکن وہ ایک سچے ساتھی کی تلاش میں ہیں۔ میں آپ کو ان کی تصویر دکھانے جا رہا ہوں، لیکن یاد رہے کہ یہ تصویر صرف آپ کی نظروں تک محدود رہنی چاہیے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ مسٹر بیگ نے فائل سے ایک بڑی سائز کی تصویر نکالی اور میرے سامنے رکھ دی۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے زندگی میں بہت سی خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھیں، لیکن ایسی خوبصورتی، ایسا دلکش منظر صرف خوابوں میں یا فلموں میں ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ تصویر میں موجود ایک لڑکی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کی رنگت دودھ کی طرح سفید اور شفاف تھی۔ اس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں جھیل کی طرح گہری تھیں، جن میں ڈوب جانے کو دل کرتا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کا ایک قیمتی لباس پہن رکھا تھا، جس پر سونے کی تاروں کا کام تھا۔ اس کے گلے میں ہیروں کا ایک بھاری جگمگا رہا تھا، ایک بھاری ہار جگمگا رہا تھا، جس کی چمک اس کے چہرے کے نور کے سامنے بھی ماند پڑ رہی تھی۔ وہ صرف ایک انسان نہیں، بلکہ حسن کا ایک شاہکار لگ رہی تھی۔ اس کے پیچھے پس منظر میں ایک عالی شان محل کا حصہ نظر آ رہا تھا، جو اس کی دولت اور سطوت کی گواہی دے رہا تھا۔ میں اس تصویر میں کھو گیا۔ مجھے اپنے ارد گرد کا ہوش نہ رہا۔ مجھے ایسا لگا جیسے یہ لڑکی صرف اور صرف میرے لیے بنی ہے۔ اس کا حسن اور اس کی دولت دونوں نے مل کر مجھ پر جادو کر دیا تھا۔ میں نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، یہ واقعی بی بی ملکہ ہیں۔ یہ تو حور معلوم ہوتی ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنی خوبصورت اور امیر خاتون کے لیے میرا رشتہ زیر غور ہے۔ مسٹر بیگ نے میرے چہرے پر چھائی ہوئی دیوانگی کو بھانپ لیا، محسوس کر لیا اور مسکرائے۔ جی ہاں، یہ ہماری مالکن ہیں۔ بی بی نے بھی آپ کی پروفائل اور تصویر دیکھی ہے، اور حیرت انگیز طور پر انہوں نے آپ میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ انہیں آپ کی سادگی اور شرافت نہایت پسند آئی ہے۔ یہ سن کر میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔
مجھے لگا کہ دنیا کا میں خوش قسمت ترین انسان ہوں۔ میں نے فوراً کہا مسٹر بیگ، مجھے یہ رشتہ ہر حال میں منظور ہے۔ میں بی بی ملکہ کو پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ میں انہیں وہ خوشیاں دوں گا کہ وہ دنیا کے سارے غم بھول جائیں گی۔ آپ بس مجھے بتائیں کہ نکاح کب کرنا ہے۔ میں جذبات کی رو میں بہہ گیا تھا، لیکن تبھی مسٹر بیگ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ ان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور ایک سنجیدہ بلکہ کسی حد تک سرد تاثر ان کے چہرے پر آ گیا۔ انہوں نے فائل بند کی اور میز پر ہاتھ رکھتے ہوئے میری آنکھوں میں دیکھا۔ دانش صاحب، اتنی جلدی مت کیجیے۔ بی بی ملکہ کو پانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ بہت حساس اور کچھ اصولوں کی پابند خاتون ہیں۔ شادی کے لیے ان کی ایک بہت بڑی اور اٹل شرط ہے۔ اگر آپ اس شرط کو پورا کر سکتے ہیں تو ہی یہ بات آگے بڑھے گی، آگے چلے گی، ورنہ ہم یہیں اس کو چھوڑ دیں گے، یہیں الوداع کہہ دیں گے۔ میرے ماتھے پر پسینے کی لکیر آ گئی۔ میں اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ میں نے بےتابی سے پوچھا، کیسی شرط؟ میں ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، آپ حکم تو کریں، آپ بتائیں تو صحیح۔ مسٹر بیگ نے ایک گہرا سانس لیا اور آہستہ سے بولے، شرط یہ ہے کہ بی بی ملکہ اپنی ذات اور اپنی پرائیویسی کے معاملے میں انتہائی سخت ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ شادی کے بعد ان کے گھر میں، ان کی دنیا میں صرف وہ ہوں، ان کا شوہر ہو، کوئی تیسرا وجود انہیں برداشت نہیں۔ وہ رکے اور پھر اپنی بات مکمل کی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے، اس کا واضح طور پر مطلب مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے گھر والوں سے، اپنے خاندان سے اور خاص طور پر اپنے والدین سے ناطا مکمل طور پر توڑنا ہوگا۔ شادی کے بعد آپ کے والدین آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، نہ اس گھر میں اور نہ ہی بی بی ملکہ کی نظروں کے سامنے۔ آپ کو اس شادی کی خاطر اپنے والدین کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا۔ بتائیے، کیا آپ کو منظور ہے؟ مسٹر بیگ کے وہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے تھے کہ آپ کو اپنے والدین کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور کمرے کی فضا مجھے گھٹن زدہ محسوس ہونے لگی۔ میرے بوڑھے ماں باپ، جنہوں نے اپنی ساری زندگی میری پرورش میں گلا دی تھی، جنہوں نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر مجھے پڑھایا لکھایا تھا، کیا میں ایک عورت اور چند ٹکوں کی خاطر انہیں یوں اپنی زندگی سے کاٹ کر پھینک دوں گا؟ یہ خیال ہی اتنا لرزہ خیز تھا کہ میرا ضمیر ایک دم سے چیخ اٹھا۔ لیکن یہ ضمیر کی آواز محض چند سیکنڈز کے لیے تھی، چونکہ اگلے ہی لمحے میری نظر دوبارہ میز پر پڑی، اس تصویر پر گئی جس میں وہ حسن کی سردار، حسن کی دیوی ہیروں کے ہار پہنے بیٹھی تھی، اور جس کے پس منظر میں وہ عالی شان محل نظر آ رہا تھا۔ اس تصویر نے مقناطیس کی طرح میری آنکھوں کو جکڑ لیا۔ میرے دماغ میں شیطان نے پوری قوت سے
سرگوشی کی کہ دانش، اگر تو نے انکار کر دیا تو یہ راج محل، یہ گاڑیاں، یہ نوٹوں کی گڈیاں سب کسی اور کی ہو جائیں گی، اور تو ساری عمر اسی ٹوٹی ہوئی سائیکل پر دھکے کھاتا رہے گا۔ میرے دماغ میں ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ ایک طرف خون کے رشتے تھے اور دوسری طرف دولت کا پہاڑ، اور میں ایک ایسا بدقسمت انسان تھا جس کے لیے دولت کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا تھا۔ میں اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر میں نے اتنی بڑی شرط فوراً مان لی تو کہیں مسٹر بیگ مجھے شک کی نگاہ سے نہ دیکھے، یا پھر میرے والدین کوئی تماشا نہ کھڑا کر دیں۔ تبھی میرے شاطر تیز دماغ نے بجلی کی تیزی سے کام کیا اور ایک نہایت مکروہ لیکن کارگر منصوبہ بنایا۔ میں نے سوچا کہ فی الحال میں ان کی ہر شرط مان لیتا ہوں۔ میں انہیں یقین دلا دیتا ہوں کہ میں والدین کو چھوڑ دوں گا۔ ایک بار شادی ہو جائے، نکاح نامے پر دستخط ہو جائیں اور دولت پر میرا قانونی حق ہو جائے، پھر کون مجھے روک سکتا ہے؟ میں شادی کے بعد خفیہ طور پر اپنے والدین سے رابطہ رکھوں گا، ان سے ملاقات رکھوں گا، ان سے میل جول رکھوں گا، انہیں شہر کے کسی دوسرے کونے میں ایک کرائے کا مکان لے دوں گا اور انہیں خرچہ پانی دیتا رہوں گا۔ میری بیوی کو بھلا کیا خبر ہوگی کہ میں باہر کہاں جاتا ہوں اور کس سے ملتا ہوں، کس سے ملاقات کرتا ہوں؟ اور اگر اسے پتہ چل بھی گیا تو تب تک وہ میری بیوی بن چکی ہوگی اور کچھ نہیں کر سکے گی۔ یہ سوچ کر میرے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے لگا کہ میں نے دنیا کی سب سے بڑی بازی جیت لی ہے۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات کو فوراً قابو میں کیا، اپنی آنکھوں میں ایک مصنوعی سنجیدگی پیدا کی، اور مسٹر بیگ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے اعتماد سے کہا، مسٹر بیگ، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ میرے لیے بی بی ملکہ کی خوشی اور ان کا سکون سب سے مقدم ہے۔ اگر ان کی خوشی اسی میں ہے کہ میں اپنے ماضی اور اپنے خاندان سے دور رہوں تو میں یہ قربانی دینے کو تیار ہوں۔ میرے والدین ویسے بھی گاؤں جا کر رہنا پسند کرتے ہیں، میں انہیں وہاں سیٹل کر دوں گا۔ مسٹر بیگ نے غور سے میری طرف دیکھا۔ شاید وہ میری آنکھوں میں چھپی مکاری کو، عیاری کو تلاش کر رہے تھے، لیکن میں نے اپنی اداکاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بالآخر انہوں نے اطمینان سے، مطمئن ہو کر، پرسکون ہو کر سر ہلایا اور مسکرا کر بولے، بہت خوب دانش صاحب، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے دانش مندی کا، سمجھداری کا فیصلہ کیا۔ بی بی ملکہ آپ کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوں گے، تو پھر سمجھیں رشتہ پکا۔ میں آج ہی بی بی کو خوشخبری سناتا ہوں۔ نکاح انشاءاللہ ٹھیک 1 ہفتے بعد ہوگا۔ گاڑی آپ کو لینے آ جائے گی، لیکن یاد رہے جس دن آپ دلہن کو لینے آئیں اس سے پہلے آپ کا گھر خالی ہونا چاہیے اور آپ کے والدین وہاں نہیں ہونے چاہیے۔ میں نے اس بات میں ہاں میں سر ہلایا اور مصافحہ کر کے ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ ہوٹل سے باہر نکلتے ہی میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی
تو مجھے لگا کہ میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ میں سڑک پر چل رہا تھا لیکن میرے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میرے دماغ میں صرف شادی کی رات، وہ خوبصورت دلہن اور دولت کے انبار گھوم رہے تھے۔ میں اسی سرشاری کے عالم میں گھر پہنچا۔ گھر کی حالت وہی خستہ تھی۔ دیواروں کا پلستر جھڑ رہا تھا اور فرش ٹوٹا ہوا تھا، لیکن آج مجھے یہ سب برا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ بس چند دنوں کی بات ہے۔ میں اندر داخل ہوا تو میرے والدین صحن میں چارپائیوں پر بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میرے چہرے کی چمک دمک دیکھ کر میری ماں کی آنکھوں میں امید جاگ اٹھی۔ انہوں نے بے تابی سے پوچھا، بے قراری سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ ملاقات کیسی رہی؟ کیا انہوں نے ہاں کر دی؟ میں نے ماں کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے اور اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ بولنے کی تیاری کی۔ میں نے جوشیلے انداز میں کہا، اماں ابا مبارک ہو، اللہ تعالی نے ہماری سن لی، رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ وہ لوگ بہت امیر ہیں، ارب پتی ہیں، ہماری ساری نسلیں سنور جائیں گے۔ میرے والدین خوشی سے نہال ہو گئے۔ ماں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا۔ ابا کی بوڑھی آنکھوں میں بھی چمک آ گئی، لیکن اب اصل امتحان شروع ہونا تھا۔ میں نے اپنے لہجے کو تھوڑا دھیما اور سنجیدہ کیا اور کہا، لیکن اماں ایک چھوٹی سی مشکل ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ابا نے فکر مندی سے پوچھا، کیسی مشکل بیٹا؟ میں نے نظریں جھکا کر معصومیت کا لبادہ اوڑھ لیا اور کہا، وہ لوگ بہت بڑے ہیں، بہت امیر ہیں، اور ان کے طور طریقے ہم سے الگ ہیں، اور وہ تھوڑے توہم پرست بھی ہیں۔ ان کے خاندانی نجومی نے کہا ہے کہ اس شادی میں ستاروں کی چال کچھ ایسی ہے کہ اگر شادی کے ابتدائی 6 مہینے میاں بیوی اکیلے نہ رہے اور گھر میں کوئی اور ہوا تو یہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے اور لڑکی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ نکاح کے فوراً بعد کچھ عرصے کے لیے میں اس گھر میں اکیلا رہوں، یا پھر وہ مجھے اپنے پاس رکھیں گے جہاں میرے سوا کوئی نہیں جا سکتا۔ میرے والدین حیرت اور صدمے سے مجھے دیکھنے لگے، پریشانی سے مجھے دیکھنے لگے۔ ماں نے لرزتی آواز میں کہا، تو کیا ہم تیری شادی میں شامل نہیں ہوں گے؟ کیا ہمیں گھر چھوڑنا پڑے گا؟ میں نے فوراً ماں کو گلے لگا لیا۔ میں نے بھرپور جذباتی لہجے میں کہا، نہیں اماں، ایسا مت سوچیں، مجھے بھی بہت دکھ ہے، لیکن آپ خود سوچیں، یہ کروڑوں کی جائیداد کا معاملہ ہے، یہ میری زندگی بننے کا سوال ہے۔ اگر ہم نے انکار کیا تو یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور ہم ہمیشہ اسی غربت میں سڑتے رہیں گے، دھکے کھاتے رہیں گے۔ میں نے ایک حل سوچا ہے۔ میں نے ان سے الگ ہو کر ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، بس کچھ مہینوں کی قربانی ہے، آپ لوگ کل ہی گاؤں والے پرانے مکان میں شفٹ ہو جائیں، وہاں کھلی ہوا ہے، آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی، بہت اچھی رہے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جیسے ہی شادی ہو جائے گی اور ساری جائیداد اور کاروبار قانونی طور پر میرے نام ہو جائے گا، تو میں ان لوگوں کو بتائے بغیر ہی
اسی شہر کے سب سے پوش علاقے میں آپ لوگوں کے لیے ایک عالی شان بنگلہ خریدوں گا۔ وہاں آپ کو نوکر چاکر دوں گا، آپ شہزادوں کی طرح رہیں گے، ساری سہولتیں آپ کو میسر ہوں گی، اور میں روز آپ سے ملنے آؤں گا۔ یہ سب میں اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کے بڑھاپے کے سکون کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ کیا آپ اپنی اولاد کی خوشی کے لیے، اپنی اولاد کی راحت کے لیے اتنی سی قربانی نہیں دے سکتے؟ میرے والدین جو مجھ سے اندھی محبت کرتے تھے، ٹوٹ کر جو مجھے چاہتے تھے، وہ میری باتوں میں آ گئے۔ ابا نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی لاٹھی مضبوطی سے پکڑی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی، جیسے وہ سمجھ رہی ہوں کہ ان کا بیٹا ان سے دور جا رہا ہے، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے کچھ نہ کہا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور گلوکیر آواز میں کہا، بیٹا، اگر تیری خوشی اور تیری زندگی اسی میں سنورتی ہے تو ہمیں یہ ساری باتیں منظور ہیں۔ ہمیں محل نہیں چاہیے، ہمیں بس تیرا سکھ چاہیے۔ ہم کل ہی گاؤں چلے جائیں گے۔ ماں کے یہ الفاظ سن کر میرے دل میں ایک لمحے کے لیے چبھن ہوئی، لیکن میں نے اسے فوراً دبا دیا۔ میں نے سوچا کہ دانش تو جذباتی ہو رہا ہے، یہ سب ان کی بھلائی کے لیے ہی تو ہے۔ رات بھر گھر میں عجیب سی خاموشی رہی۔ وہ دونوں اپنا مختصر سامان باندھتے رہے اور میں اپنے کمرے میں لیٹا موبائل پر کیلکولیٹر کھول کر آنے والی دولت کا حساب لگاتا رہا۔ اگلی صبح میں نے خود جا کر ایک پرائیویٹ وین بک کروائی۔ دوپہر کے وقت وین گھر کے باہر آ کر رکی۔ میں نے ان کے کپڑوں کی گٹھڑیاں اور پرانے برتن وین میں رکھوائے۔ ماں بار بار مڑ کر گھر کو دیکھ رہی تھی، جیسے انہیں اندازہ ہو کہ وہ اب شاید کبھی واپس نہ آ سکیں۔ وین میں بیٹھتے وقت ابا نے مجھے گلے لگایا۔ ان کا جسم کانپ رہا تھا۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، اپنا خیال رکھنا بیٹا اور ہمیں بھول مت جانا۔ میں نے مسکرا کر کہا، ابا آپ بھی کیا باتیں کرتے ہیں، بس چند دن کی بات ہے، میں بہت جلد آپ کو لینے آؤں گا۔ میں نے وین کا دروازہ بند کیا، گاڑی کا دروازہ بند کیا اور ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی دھول اڑاتی ہوئی گلی کے موڑ سے غائب ہو گئی۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوئے، میں نے ایک طویل اور گہرا سانس لیا۔ میں نے پلٹ کر خالی گھر کو دیکھا۔ میں نے زور سے مٹھی بھینچی اور ہوا میں لہرائی، یس دانش، اب بس ایک ہفتہ، صرف 7 دن، اور پھر تو بادشاہ ہوگا۔ وہ ایک ہفتہ میں نے کیسے گزارا، یہ بیان سے باہر ہے۔ میں دن رات صرف اسی انتظار میں رہا کہ کب وہ گھڑی آئے گی، کب وہ لمحہ آئے گا، کب وہ وقت آئے گا۔ میں نے گھر کی صفائی کی، ستھرائی کی، اپنے کپڑے استری کیے اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بار بار خود کو دلہا بنتے ہوئے دیکھا۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ میں جس راستے پر چل پڑا ہوں اس کی منزل قبرستان ہے۔ میں خوش تھا، بہت خوش تھا، لیکن میری یہ خوشی پانی کے بلبلے کی طرح عارضی تھی۔ وہ ایک ہفتہ میرے لیے صدیوں جیسا طویل تھا۔ میں نے ایک ایک پل گن کر گزارا۔ ہر لمحہ مجھے وہ محل اور وہ دولت اپنی طرف بلاتی رہی۔ بالآخر وہ رات آ گئی جس کا مجھے بے چینی سے، بے قراری سے انتظار تھا۔
رات کے گہرے سناٹے میں وہی چمچماتی ہوئی سیاہ لیموزین گاڑی میرے دروازے پر آ کر رکی۔ میں نے اپنا بہترین سوٹ پہنا، بالوں کو جیل لگا کر سیٹ کیا اور فاتحانہ انداز میں گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی شہر کی روشنیاں پیچھے چھوڑتی ہوئی ویرانوں کی طرف بڑھنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم شہر سے بہت دور ایک گھنے جنگل نما علاقے میں داخل ہوئے، جہاں دور دور تک انسانی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اچانک گاڑی ایک قدیم اور دیو ہیکل حویلی کے سامنے رکی۔ یہ جگہ خوبصورت کم اور پر اسرار زیادہ تھی۔ اونچی دیواریں، بڑے بڑے گنبد اور ہر طرف پھیلا ہوا موت جیسا سناٹا۔ وہاں عام شادیوں والا کوئی ہنگامہ، ڈھول باجے یا مہمانوں کی چہل پہل نہیں تھی۔ صرف چند مدھم پیلی لائٹس جل رہی تھیں جو ماحول کو مزید ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ مجھے اندر لے جایا گیا، جہاں ایک بڑے ہال میں نکاح کی مختصر اور سادہ سی تقریب منعقد ہوئے۔ وہاں صرف ایک وکیل، ایک نکاح خواں اور 2 گواہ موجود تھے، جن کے چہرے بالکل سپاٹ تھے۔ میں نے نکاح نامے پر دستخط کیے اور دل ہی دل میں خوشی کے شادیانے بجانے لگا کہ اب میں قانونی طور پر اس اربوں کی سلطنت کا مالک بن چکا ہوں۔ نکاح کے فوراً بعد مسٹر بیگ میرے پاس آئے اور دھیمی آواز میں بولے، مبارک ہو دانش صاحب، بی بی اوپر والے کمرے میں، خاص کمرے میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ کا ویٹ کر رہی ہیں۔ میرا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ لکڑی کی قدیم سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیوں سے چرچراہٹ کی آوازیں آ رہی تھی جو رات کی خاموشی میں عجیب لگ رہی تھی۔ میں لمبی اور تاریک راہداری سے گزر کر اس بڑے دروازے کے سامنے پہنچا جو میری منزل تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا۔ اندر جیسے ہی میں داخل ہوا تو کمرے کا منظر کسی خواب جیسا تھا۔ ہر طرف سرخ گلاب کے پھول بکھرے ہوئے تھے اور درجنوں موم بتیاں جل رہی تھی، جن کی مدھم روشنی میں سائے رقص کرتے محسوس ہو رہے تھے۔ لیکن وہاں پھولوں کی خوشبو کی بجائے ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی، جیسے کوئی چیز جل رہی ہو یا دھوئیں کی بو ہو۔ بیڈ کے بالکل وسط میں سرخ بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس وہ بیٹھی تھی، سر سے پاؤں تک نقاب میں چھپی ہوئی۔ وہ بالکل ساکت تھی، خاموش تھی، جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ ہو۔ میں نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ میرے قدموں کی چاپ قالین میں جذب ہو رہی تھی۔ میں بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں کسی ہتھوڑے کی طرح میرے سینے پر برس رہی تھیں۔ سامنے بیٹھی وہ وجود بالکل خاموش تھا۔ میں نرمی سے اسے پکارا، ملکہ، میں دانش تمہارا شوہر۔ کوئی جواب نہیں آیا، کوئی رسپانس نہیں آیا۔ میں نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ چھوا۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے، جیسے کسی مردہ جسم کے ہوں۔ مجھے ایک جھرجھری سی آئی اور میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور کہا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اپنے ماں باپ، اپنا گھر، اپنا ماضی،
سب کچھ اب میں صرف تمہارا ہوں، کیا میں اپنی دلہن کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے ہلکا سا سر اس بات میں ہی لایا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے سرخ بھاری دوپٹے کا کونا تھاما اور سوچا کہ آج میری زندگی کا، میری حیات کا سب سے حسین لمحہ ہے جب میں اس حسن کی دیوی کا دیدار کروں گا۔ میں نے آہستہ آہستہ نقاب اوپر اٹھانا شروع کیا۔ جیسے جیسے نقاب اٹھ رہا تھا میری مسکراہٹ غائب ہوتی جا رہی تھی۔ ٹھوڑی، ہونٹ، ناک، اور جب آنکھیں سامنے آئیں تو میرے حلق سے ایک جانور جیسی خوفناک چیخ نکلی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اچھل کر پیچھے گرا اور قالین پر گھسٹتا ہوا دیوار سے جا لگا۔ میرا جسم کانپ رہا تھا اور آنکھیں خوف سے پھٹ گئی تھی۔ میرے سامنے وہ تصویر والی ملکہ نہیں تھی، میرے سامنے ثانیہ بیٹھی تھی۔ وہی چہرہ، وہی نقش و نگار، وہی اداس آنکھیں جو 5 سال پہلے میں نے مردہ دیکھی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی جلا ہوا نشان نہیں تھا، بلکہ وہ بالکل ویسی تھی جیسی شادی کے شروع کے دنوں میں ہوا کرتی تھی۔ تم، میری زبان پر تالے لگ گئے۔ تم تو مر گئی تھی۔ میں نے خود تمہاری لاش دیکھی تھی، میں نے خود تمہارا جنازہ پڑھا تھا۔ یہ ناممکن ہے، یہ میرا وہم ہے۔ وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ اس کے چہرے پر ایک سرد، پر اسرار اور زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے انتہائی ٹھنڈے اور پرسکون لہجے میں کہا، خوش آمدی دانش۔ اس کی آواز بھی ہو بہو ثانیہ کی تھی۔ وہ اٹھی اور دھیرے دھیرے میری طرف بڑھی۔ اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے، اور شاید یہ میرا خوف تھا جو مجھے دکھا رہا تھا۔ میں واپس آ گئی ہوں دانش، اس نے کہا۔ تم نے مجھے آگ دی تھی، میں تمہارے لیے دولت لے کر آئی ہوں۔ دیکھو یہ محل، یہ زیورات، یہ سب تمہارے لیے ہے، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ میں چیخا، دور رہو مجھ سے، تم کوئی چھلاوا ہو، تم کوئی بھوت ہو۔ میری بیوی ثانیہ مر چکی ہے، وہ کچن میں سلنڈر پھٹنے سے مری تھی، میں نے اسے دفنایا تھا۔ وہ میرے قریب آئی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، سلنڈر پھٹنے سے یا سلنڈر پھاڑنے سے؟ اس کے اس جملے نے مجھے ساکت کر دیا، مجھے بالکل چپ کرا دیا۔ وہ مسکرائی اور بولی، دانش، تم بھول گئے اس رات تم کچن میں کیا کر رہے تھے؟ تمہارے ہاتھ میں وہ ٹول باکس کا پلاس کیوں تھا؟ اور تم ہمیشہ مجھ سے نفرت کرتے تھے نا، میرے کپڑوں سے، میری غربت سے۔ یہ باتیں سن کر میرا دماغ چکرا گیا۔ یہ راز تو صرف میں جانتا تھا، یا وہ ثانیہ جو مر چکی تھی؟ اگر یہ کوئی اور ہوتی تو اسے میرے پلاس اور میرے رویے کا کیسے پتہ ہوتا؟ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ثانیہ کی بھٹکتی ہوئی روح ہے جو اپنا حساب لینے آئی ہے۔ اس کے الفاظ نے مجھے کھینچ کر ماضی کے اس خوفناک منظر میں لا کھڑا کیا۔ فلیش بیک۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ 5 سال پرانی رات گھوم گئی۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے رات کے 2 بجے جب سب سو رہے تھے میں بستر سے اٹھا تھا۔ میرے اندر دولت کی ہوس اور شیطان ناچ رہا تھا۔ میں دبے پاؤں کچن میں گیا تھا، میرے ہاتھ میں وہ بھاری لوہے کا پلاس تھا۔
میں نے سلنڈر کے ریگولیٹر پر پلاس جمایا تھا اور پوری قوت سے اس کا نٹ ڈھیلا کر دیا تھا۔ گیس کی سرسراہٹ میرے کانوں میں موسیقی کی طرح لگی تھی۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے موت کا سامان تیار کیا تھا اور پھر سکون سے جا کر سو گیا تھا۔ اور پھر اگلی صبح وہ زوردار دھماکہ، بم، آگ کے شعلے اور ثانیہ کی وہ دل خراش چیخیں، دانش بچاؤ۔ مجھے یاد آیا کہ میں صحن میں کھڑا برش کر رہا تھا۔ میں چاہتا تو اندر جا سکتا تھا، میں اسے بچا سکتا تھا، لیکن میں وہیں کھڑا رہا۔ میں نے مسکرا کر سوچا تھا کہ مر جاؤ، جلدی مرو تاکہ جان چھوٹے۔ میں نے اسے تڑپتے ہوئے سنا اور اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ میں نے اسے حادثہ نہیں ہونے دیا تھا، بلکہ میں نے اسے قتل کیا تھا۔ حال میں پسینے میں شرابور تھا۔ ماضی کی وہ ساری فلم، وہ ساری کہانی میری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، اور سامنے کھڑی وہ عورت مجھے گھور رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اب یہ مجھے بھی اسی آگ میں جلا دے گی جس میں نے اسے جھونکا تھا۔ اسی خوفناک لمحے میں جب وہ عورت میرے سر پر کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ جل رہی تھی، میرے اعصاب جواب دے گئے، اور مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ ثانیہ کی بھٹکتی ہوئی روح ہے جو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اس نے ایک جلتی ہوئی موم بتی میرے چہرے کے بالکل قریب کی اور دھاڑ کر بولی کہ سچ بولو، ورنہ میں تمہیں بھی اسی طرح جلا دوں گی جیسے تم نے مجھے جلایا تھا۔ موت کے اس خوف نے میرے اندر کے سارے بند توڑ دیے۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے اور پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، ہاں ہاں، میں نے مارا تھا، میں نے ہی تمہیں قتل کیا تھا۔ میری چیخ اس بند کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ میں نے روتے ہوئے اور زمین پر سر پٹکتے ہوئے سب کچھ اگل دیا۔ میں نے چیخ کر کہا کہ ہاں، وہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ اس رات تم سو رہی تھیں اور میں جاگ رہا تھا۔ میں نے خود کچن میں جا کر ٹول باکس سے پلاس نکالا تھا اور اپنے ہاتھوں سے سلنڈر کے ریگولیٹر کا نٹ ڈھیلا کیا تھا تاکہ گیس لیک ہو جائے۔ مجھے دولت چاہیے تھی۔ میں تمہاری غربت اور تمہارے وجود سے تنگ آ چکا تھا۔ میں ایک امیر لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور تم میرے راستے کی دیوار تھی۔ صبح جب دھماکہ ہوا اور تم آگ میں جل رہی تھی، تم چیخ رہی تھی، مجھے پکار رہی تھی، میں سب سن رہا تھا۔ میں صحن میں کھڑا دانت برش کر رہا تھا۔ میں چاہتا تو اندر آ سکتا تھا، اندر داخل ہو کر میں تمہیں بچا سکتا تھا، لیکن میں نہیں آیا۔ میں نے جان بوجھ کر تمہیں جلنے دیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم مر جاؤ تاکہ مجھے انشورنس کے پیسے ملیں اور میں آزاد ہو جاؤں۔ میں قاتل ہوں ثانیہ، میں قاتل ہوں۔ میں ہانپ رہا تھا، میرا جسم پسینے میں شرابور تھا اور میں موت کے انتظار میں آنکھیں بند کیے کانپ رہا تھا۔ لیکن تبھی اچانک کمرے میں کلیپ کلیپ تالیوں کی آواز گونجی اور ساتھ ہی کمرے کی تمام تیز فلڈ لائٹس جل اٹھ۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں تو منظر ہی بدل چکا تھا۔ وہ ثانیہ جو ابھی ایک خوفناک بدروح لگ رہی تھی، اب بالکل پرسکون اور سیدھی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے سے وہ وحشت
اور جناتی تاثر غائب ہو چکا تھا۔ اسی لمحے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا اور وہاں سے پولیس کے 2 سینئر افسر اور وہی وکیل باہر نکل آئے جو نکاح کے وقت موجود تھے۔ وکیل کے ہاتھ میں ایک ٹیبلٹ تھا جس پر میری اعترافی ویڈیو چل رہی تھی اور میری آواز گونج رہی تھی کہ میں نے پلاس سے پائپ ڈھیلا کیا تھا، میں نے نٹ ڈھیلا کیا تھا، میں ہکا بکا رہ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر یہ بھوت نہیں ہے تو پھر ثانیہ زندہ کیسے ہے۔ اس لڑکی نے میری حیرت کو بھانپ لیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے وہ سیاہ لینس نکالے اور سر سے وگ اتاری۔ نہیں دانش، میں ثانیہ نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں اب وہ لرزہ نہیں بلکہ ایک مضبوط اور باوقار گونج تھی۔ ثانیہ تو اس دن مر گئی تھی جب تم نے اپنی ہوس کی آگ میں اسے جھونک دیا تھا۔ میں عروج ہوں، ثانیہ کی جڑواں بہن۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عروج نے نفرت بھری نگاہوں سے، حقارت سے بھرپور نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بتایا کہ ہم بچپن میں بچھڑ گئے تھے جب والدین میں علیحدگی ہوئی تھی۔ میں والد کے ساتھ بیرون ملک چلی گئی تھی اور ثانیہ امی کے ساتھ یہاں رہ گئی، لیکن قدرت نے ہمیں اس کے مرنے سے 2 ماہ پہلے ملوا دیا۔ میں پھر بیرون ملک چلی گئی۔ ثانیہ نے مرنے سے 1 دن پہلے مجھے کال پہ سب کچھ بتا دیا۔ تمہارا جو رویہ اس کے ساتھ تھا، میں اس وقت بیرون ملک تھی، میں اسے بچا نہ سکی، لیکن میں نے اسی دن قسم کھائی تھی کہ میں اپنی بہن کے قاتل کو نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے 5 سال لگا کر یہ سارا جال بچھایا، یہ جعلی اشتہار، یہ دولت کا ناٹک، یہ سب تمہیں اس مقام پر لانے کے لیے تھا جہاں تم خود لالچ میں اندھے ہو کر آؤ اور اپنے منہ سے وہ سچ اگلو جو تم نے دنیا سے چھپایا تھا۔ یہ نکاح بھی جعلی تھا۔ تم نے جس کاغذ پر دستخط کیے وہ نکاح نامہ نہیں بلکہ تمہاری بربادی کا پروانہ تھا۔ پولیس انسپکٹر نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ ٹھنڈی دھات کا لمس مجھے حقیقت کی دنیا میں واپس لے آیا۔ جاتے جاتے میں نے عروج سے کہا کہ میرے ماں باپ۔ عروج نے مسکرا کر کہا، تمہیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ان کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے انہیں اسی دن سنبھال لیا تھا جب تم انہیں دھوکے سے وین میں لے گئے تھے۔ وہ میرے پاس محفوظ ہیں۔ اب تمہاری ساری جائیداد اور گھر ان کے نام ہے۔ تم نے دولت کے لیے انہیں چھوڑا تھا، تم نے دنیا کے لیے انہیں چھوڑا تھا۔ اب وہ دولت اور ماں باپ دونوں تم سے چھین لیے گئے ہیں۔ مجھے گھسیٹ کر پولیس وین میں ڈالا گیا اور آج میں سینٹرل جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ عروج کے وہ آخری الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں کہ مکافات عمل اٹل ہے۔ میں دولت اور نئی زندگی کی تلاش میں نکلا تھا، لیکن اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں اسی دن مر گیا تھا جس دن میں نے انسانیت کا قتل کیا تھا۔